بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں اے بی ٹی وی اور میں ہوں ایم عبداللہ بٹی۔ آج کی جو سب سے پہلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز شریف، جو کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے ان کے اوپر ایک کیس چل رہا تھا، ایف آئی اے نے جو ان کے اوپر مقدمہ درج کیا تھا، اور اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں۔ اور میں آج کم از کم اپنے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آج یہ کم از کم ایکٹ پاس کیا جائے، ایک قانون بنایا جائے، اور جو ہمارے علماء ہیں ماشاءاللہ، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کو میں خاص طور پہ آج یعنی کہ مخاطب ہو کے ان کو کہتا ہوں کہ آج، اور جو یہ علماء کی کمیٹی بنی ہوئی ہے جو یہ فتوے جاری کرتی ہے، ان سے میری آج یہ درخواست ہے کہ کم از کم دنیا کو چھوڑو، اسلام کو چھوڑو، یعنی کہ اس کو الگ رکھ کے آج یہ فتویٰ جاری کر دو کہ اسلام کے اندر، پاکستان کے اندر جو کرپشن ہے، جو چوری ہے، جو ڈاکہ ہے، جو منی لانڈرنگ ہے، جو ملک کے یعنی کہ خزانے کو لوٹنا، یعنی کہ یہ حلال ہے، جائز ہے، اسلام کے اندر قانونی ہے، شرعی ہے، یعنی کہ اخلاقی، یعنی کہ یہ جائز ہو گیا، تاکہ یہ جو بیچارے جو عدالتوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بیچارے جو پیٹ کی خاطر، جو بھوک کی وجہ سے، جن کو نوکریاں نہیں ملتی، جن کو روزگار نہیں ملتا، جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، کم از کم وہ جس وجہ سے وہ مجبور ہو کے وہ چوری کرتے ہیں، وہ ڈاکے مارتے ہیں، اور ڈاکے کتنے مارتے ہیں اور چوری کتنی کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ۔ پچھلے دنوں بھی، بلکہ آپ کو ایک مثال دوں کہ پچھلے دنوں، یہ ابھی پچھلے اسی ماہ، یہ جو ابھی مہینہ گزرا ہے یعنی کہ ستمبر کا، اس کے اندر بھی سندھ کے اندر ایک پولیس نے مقابلہ کیا، اور اس مقابلے کے اندر ایک یعنی کہ ڈاکو کو انہوں نے ہلاک کیا، اور پولیس کے مطابق اس ڈاکو کے سر کی قیمت صرف 1 کروڑ روپے رکھی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ اتنا بڑا ڈاکو تھا، یعنی جس کی قیمت 1 کروڑ، اور اس بیچارے کے اوپر یعنی اس نے زیادہ سے زیادہ ابھی تک کتنی چوری کی ہوگی؟ 10 کروڑ، یعنی کہ 20 کروڑ، 30 کروڑ کی۔ وہ بیچارے نے کون سا یعنی کہ ادھر کوئی یعنی کہ پوری کوئی یعنی کہ لانچیں لوٹ لی تھی، پورا ہیلی کاپٹر جہازوں کو یعنی کہ کیپچرڈ کر لیا تھا، یا یعنی کہ کوئی بجلی کے کارخانے یا کوئی بہت بڑی سوسائٹی اس نے قبضہ یعنی کہ آپ نے کنٹرول میں لے لی تھی؟ نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو آپ نے 1 کروڑ کے عوض یعنی کہ اس کو آپ نے قتل کر دیا، اور یہاں آپ کے ملک کے پرائم منسٹر، اور وہ بیچارے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، وہ پہلے بھی میں جیسے بتا رہا ہوں کہ وہ بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، لاچاری کی وجہ سے، کھانے کے لیے ان کو نہیں ملتا، ان کو روزگار نہیں ملتا، تو وہ مجبور ہو کے یہ چوری کرتے ہیں۔ اور وہ چوری کتنی کرتے ہیں؟ زیادہ زیادہ یہ اسکوٹر کسی کا چوری کر لیا، بھینس چوری کر لی چھوٹے دیہاتوں کے اندر، اس طرح کی چیزیں، اور وہ زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ کی بھینس ہوتی ہے آج کل، میکسیمم جو ہے 3 لاکھ کی ہو جائے گی، یعنی کہ اس ٹائپ کی جو چوری ہے وہ بیچارے، اگر وہ بیچارے، اچھا مزے کی بات ہے کہ شہروں کے اندر اگر ایک موبائل فون بھی چور پکڑا جائے، پچھلے دنوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک یعنی کہ سائیکل چور بیچارہ تھا، اور وہ سائیکل بھی گھٹیا قسم کی تھی، کوئی زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 ہزار روپے کی، وہ بیچارہ پکڑا گیا تو پورے یعنی کہ روڈ کے اندر، یعنی کہ جو جس کو گھر سے بڑی مشکل سے روٹی، اس نے بھی اس کو مارا، جو گزر رہا تھا اس نے بھی اس کو لان تان کی، اس نے بھی جو مطلب کہ مکہ یعنی کہ جو تھپڑ چپیڑ اس نے بھی ماری، اور اوپر سے جب پولیس آئی وہ بھی مار کے اس کو وین میں لے گئی، یعنی اس کی تذلیل در تذلیل ہوئی، اور اس نے چوری کتنے کی؟ 3 ہزار روپے کی۔ کس کی وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، یعنی پیٹ کی خاطر، بچے جو اس کے بلک رہے ہوتے ہیں، جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، اس بیچارے کو پھر روزگار بھی نہیں ملتا، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ مجبوری کے عالم میں یہ کام کرتا ہے، لیکن ہمارے ملک کی اشرفیہ، اور وہ بیچارہ اس کے باوجود جیلوں میں سڑتا ہے، اس کے باوجود یعنی اس کو یعنی عدالتوں کے اندر کئی تو کیسز ایسے ہوتے ہیں جو یعنی کہ وہ ملزم یعنی کہ جیل کے اندر ہی بیچارے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، لیکن یہاں ہمارے ملک کی اشرفیہ یعنی کہ یہ قانون بنا ہی ماشاءاللہ، اس ملک کے اندر جمہوریت کا لیبل ختم کر دیا جائے، اس کو یعنی کہ لیبل لگا دیا جائے بادشاہانہ یعنی کہ نظام، بادشاہ یعنی کہ نظام ہے کہ جس انداز سے یعنی کہ بھینس کو ہانکا جائے، جس مرضی لاٹھی سے، اسی انداز سے آپ کا قانون چل پڑے، اسی انداز سے آپ کو یعنی کہ ریلیف ملنا شروع ہو جائے۔ ابھی ملک کا جو پرائم منسٹر، اس کے اوپر فرضی جرم لگنی تھی،
اس کے اوپر یعنی کہ وہ سارے گواہ، میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں اس کیس کی۔ شہباز شریف کا جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے، یہ بیسیکلی کیا تھا اور یہ کب دائر ہوا تھا، یہ آپ سنو ذرا۔ یہ بیسیکلی کیس دائر ہوا تھا، یہ شوگر مل جو ان کی رمضان شوگر مل ہے چنیوٹ کے قریب، یعنی اگر جب آپ وہاں سے گزرتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی مل اور بہت بڑے یعنی مین روڈ کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوتی ہے، اور وہاں انہوں نے اب فارم ہاؤس پتہ نہیں کیا کچھ بنا رکھا ہے یعنی بھینسوں کا اور اس طرح کے یعنی، اور انہوں نے اب وہیں سے اپنی یعنی کہ دودھ کے یعنی کہ ایک برانڈ بھی لانچ کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی انہوں نے وہاں سے پیسہ اور سب کچھ یعنی کہ یہ یعنی انہوں نے کیا، اور جب اس کی تفصیل مانگی گئی تو اس حوالے سے ایف آئی اے نے نومبر 2020 کے اندر یعنی کہ ایک مقدمہ درج کیا تھا منی لانڈرنگ کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر 2022 مارچ 2022 کے اندر اس کا چلان پیش کیا گیا اس مقدمے کا، اور اس مقدمے کا جو چلان تھا اس کے جو والیوم تھے یعنی بکس تھی وہ 7 یعنی جلدوں پہ مشتمل تھی، اور اس کے 100 گواہان تھے، اور ان 100 گواہان میں سے جو 3 تھے وہ آج بھی اشتہاری ہیں، آج بھی اشتہاری ہیں، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو بڑا صاحبزادہ ہے، بڑا بیٹا ہے سلمان شہباز، وہ آج بھی ملک سے باہر ہے، وہ آج بھی اشتہاری ہے۔ اسی طرح ایک اور یعنی ملزم تھا طاہر نقوی، وہ آج بھی اشتہاری ہے، اور ایک اور ملزم، اور یہ یوں یعنی 100 گواہ تھے، جس کے اندر یعنی کہ مقصود چپراسی بھی تھا، مشتاق چینی بھی تھا، اور اس حوالے سے پوری تحقیقات ہو چکی تھی۔ اب یعنی کہ جب یعنی کہ وزیر اعظم صاحب نے یعنی کہ اپریل کے اندر جب یعنی عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، تو آج جب یعنی انہوں نے اس وقت حلف اٹھایا، تو اس دن ان کے اوپر، جس دن انہوں نے حلف اٹھانا تھا، اس دن ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن ماشاءاللہ محترم وزیر اعظم بن گئے، ایف آئی اے ان کے انڈر آ گئے۔ اب جیسے ہی ایف آئی اے وہ وزیر اعظم بنے، ایف آئی اے بیچارے عام آفیسر کی کیا ہے، تو انہوں نے کچھ کے تبادلے کر دیے، جو جن کے تبادلے نہیں، جو ان کے پریشر میں نہیں آئے، جو ان کی حکومت جنہوں نے حکم کیے یعنی کہ اس کو سلیوٹ نہیں مارا، اس کی جی حضوری نہیں کی، ان کو انہوں نے اتنا پریشرائز کیا کہ وہ بیچارے دل کے اٹیک سے وہ مر گیا، یعنی کہ وہ رضوان جو تھا یعنی جو اس ایف آئی اے کا جو سربراہ تھا، جو اس کیس کی جس نے انویسٹیگیشن کی تھی، اور جو جس کی آج بلکہ جو ایف آئی اے کا پروسیکیوٹر تھا، اس نے جس کا اعتراف بھی کیا کہ جو پچھلی حکومت تھی اس نے اس کیس کو یعنی کہ اچھے انداز سے یعنی کہ ثبوت اور اس طرح کی جو چیزیں وہ کنڈکٹ کی تھیں، لیکن اب چونکہ انہوں نے آتے ساتھ ہی اس قوم کے لیے تو کچھ ایک کام کیا نہیں ہے، انہوں نے جو بھی آج تک انہوں نے جو بھی لا بنائے ہیں، جو نئے بنائے ہیں، وہ صرف اپنے یعنی فائدے کے لیے بنائے ہیں، قوم کے فائدے کا انہوں نے ایک بھی کوئی قانون نہیں بنایا جس کے اندر کی کوئی قوم کا بینیفٹ ہو، کو قوم کو یعنی کہ فائدہ ہو۔ انہوں نے صرف وہی کیے ہیں جو کچھ ان کے اپنے ذاتی مفاد میں تھا، چاہے وہ منی لانڈرنگ کا یا جس نیب ترامیم ہے، اس طرح کے جتنے بھی انہوں نے بنائے ہیں وہ سارے اپنے، اب نیب ترامیم جو انہوں نے کی ہیں یہ آج بیسیکلی اسی نیب ترامیم کے ثمرات ان کو ملنا شروع ہوئے ہیں۔ یہ آج جو وزیر اعظم صاحب اور ان کا بیٹا حمزہ شہباز جو بری ہوا ہے، یہ نیب کی جو ترامیم ہوئی ہیں اس کی بدولت یہ ہوا ہے۔ اب چونکہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو بار ثبوت ہے یعنی جو ثبوت پیش کرنا ہوتا ہے وہ ملزم نے نہیں کرنا ہوتا، لے کے جو بجائے یعنی ملزم نے دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر یعنی فرد جرم لگنی ہوتی ہے وہ ملزم یعنی کہ جو اس کے یعنی مقدمے کے جس کے خلاف درج کیا جاتا ہے یعنی کہ وہ پیش کرتا ہے اپنی یعنی صفائی خود پیش کرتا ہے، اپنی یعنی کہ جائیداد کچھ بھی ہو وہ ثبوت خود کہتا ہے پیش کرتا ہے، لیکن اس حکومت نے کیا کیا کہ جو مقدمہ درج کرائے گا یعنی کہ وہ یعنی کہ تحقیقاتی ادارے وہ ثبوت پیش کریں گے، یعنی انہوں نے اب یہ کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس انداز سے جب یہ انہوں نے ترامیم کی تو چونکہ عدالت کے سامنے جب تک ثبوت پیش نہیں کیے جائیں گے تو وہ کیسے کسی کو سزا دے گی۔ تو اب اس حوالے سے آج پھر جب جج اعجاز امان کے سامنے لاہور کے اندر جب اس یہ مقدمے کی سماعت ہوئی تو انہوں نے پچھلی سماعت کے اندر یہ کہا تھا کہ 12 اکتوبر تک جو بھی یعنی کہ یعنی کہ جو ملزمان ہیں ان کے گواہان اور جو باقی یعنی کہ لوگ ہیں پراسیکیوٹر ان کو کہا تھا کہ اپنی شہادتیں اور اس حوالے سے جتنا بھی آپ نے یعنی دلائل دینے ہیں وہ آپ نے یہاں آج تک یعنی کنڈکٹ کرنے آج کی ڈیٹ یعنی 12 اکتوبر تک، تاکہ اس کے بعد پھر اس کیس کو آگے پہنچایا جیسے ہی آج پھر ہوئے اس کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا اور فیصلہ انہوں نے سنایا کہ چونکہ یعنی کہ منی لانڈرنگ کی لین دین کے جو ثبوت ہے وہ یعنی کہ ان کے ڈائریکٹ یعنی کہ اس کے اندر انوالو نہیں پائے گئے، لہذا ان کو بری کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ لوگ مطلب کہ یعنی کہ انہوں نے یہ ڈائریکٹ انوالو نہیں تھے،
مان لیا ڈائریکٹ انوالو نہیں تھے، تو یہ جو سلمان شہباز ہے ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے میاں صاحب سے اور حمزہ شہباز سے ابھی اسی کیس کے اندر، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا جو یعنی معاشی سیٹ اپ ہے وہ دیکھتا ہے سلمان شہباز۔ اب جب سلمان شہباز جو کہ عدالت کے آج یہ یعنی اشتہاری ڈکلیئر ہے، وہ کیوں اشتہاری ہے؟ وہ اسی کیس کے اندر ہے نا، جب عدالت نے اس کو بلایا وہ کیوں پیش نہیں ہوا؟ اگر وہ اس کیس کے ساتھ نتھی نہیں تھا، لنک نہیں کرتا تھا، تو وہ کیوں پیش نہیں ہوا؟ وہ کیوں ملک سے باہر بھاگا ہوا؟ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں سلمان شہباز، سلمان شہباز کو جب بلایا جاتا ہے وہ کہتا ہے وہ پاکستان ہی نہیں آتا، وہ لندن میں بیٹھا ہے۔ اب جب یہ چیز ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ بری ہوں گے نا، جب ثبوت ہی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ پھر اسی طرح کی عیاشی کریں گے نا۔ اب یہ آج پھر ایک ڈنڈورا پیٹیں گے، دیکھو جی باعزت بری ہو گئے، ہم نے سرخاب کا کوئی پد یعنی کہ حاصل کر لیا، ہم نے اس ملک کو چار چاند لگا دیے، ہم نے یعنی کہ جو کوئی بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا، ہم نیلسن منڈیلا بن گیا، قائد اعظم ثانی بن گیا ہے، لہٰذا ہمیں یعنی پھولوں کے ہار پہنائے جائیں، ہم بہت ہی پاک صاف اور ایماندار ہیں۔ اب سوال یہ ہے جو یہ جس انداز سے یہ والے سارے یعنی کہ انداز اپناتے ہیں، اور یہ کیس کتنا تھا؟ 16 ارب روپے کا تھا، یہ کوئی معمولی کیس نہیں تھا، 16 ارب روپے کا یہ کیس تھا، اور 16 ارب روپے بہت بڑی رقم ہے، یہ بہت یعنی کہ یہ رقم اگر سیلاب متاثرین پہ خرچ کی جائے تو ان کی زندگی یعنی کہ یہ جو جس انداز سے جو اس وقت مشکلات کا وہ سامنا کر رہے ہیں وہ کئی گنا ان کی زندگی بہتر ہو جائے۔ اور یہ ماشاءاللہ 16 ارب روپے ہرب کر گئے ہیں، کھا گئے ہیں، ڈکار مار گئے ہیں۔ اب یہ اپنے آپ کو کہیں گے کہ دیکھو جی عدالتوں سے ہم باعزت بری ہوئے ہیں، ہم نے عدالتوں سے مطلب کہ میچ جیت لیا، قلعہ فتح کر لیا۔ اور حقائق کیا ہیں؟ وہ حقائق یہ ہیں کہ انہوں نے نیب ترامیم کے جس انداز سے گلا گھونٹا ہے تو اس کے بعد یہی کچھ ہونا تھا نا، ان کا مشن ہی یہی تھا۔ اور اس کا تو ثبوت بارہا یعنی کہ وہ آپ نے سنا ہوگا، خرم دستگیر نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ اگر عمران خان یہ رہ گیا تو ہم دسمبر تک جو ہمارے اوپر کیسز چل رہے ہیں تو ان کیسز کے اندر ہم سب نے جیل کے اندر ہونا ہے۔ یہ خرم دستگیر آج وفاقی وزیر توانائی ہے، اس نے آن ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہا تھا ایک شو کے اندر کہ اگر یہ عمران خان رہ گیا تو دسمبر یعنی اس سال کے یعنی کہ یہ جو مہینے سال چل رہا ہے اس کے اینڈ تک ہم سب نے جیل کے اندر ہونا ہے۔ جس انداز سے ہمارے مقدمات یعنی چونکہ حقائق پیش آ رہے تھے، تو اگر آپ نے سوال یہ ہے کہ آپ نے کرپشن نہیں کی تو آپ نے اس طرح کی آئیں بائیں شائیں کیوں کی ہیں؟ آپ نے مقصود چپراسی جو بیچارہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک، ایک چپراسی کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ آپ خود سوچو نا، پاکستانیوں ایک یعنی چپراسی کی تنخواہ کتنی زیادہ سے زیادہ بیچارے کی آج کے دور میں 20 سے 30 ہزار روپے ہو جائے گی، اور 20 سے 30 ہزار آدمی والا جس انداز سے آج مہنگائی ہے اور جس انداز سے آج یعنی کہ معاشی بدحالی ہے، تو اس کے بعد آپ یہ سوچو کہ کیا ایک عام آدمی یعنی کہ جو چپراسی ہے وہ یہ سوچو لاہور سے اسلام آباد کا ٹریول کر سکتا ہے؟ انہوں نے مقصود چپراسی وہ لندن ابھی اس کا جو اٹیک ہوا ہے وہ بیچارے کو اٹیک میرے خیال میں اس کے اوپر بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ واقعی اس کو اٹیک سے وہ مرا ہے یا کسی اور انداز سے مرا ہے، اس کے اوپر بھی میرے خیال میں تحقیق ہونی چاہیے۔ اور اس کو آج بھی وہ مرا ہے تو وہ لندن کے اندر مرا ہے، اور وہ لندن کیسے پہنچا؟ اگر وہ چپراسی تھا تو وہ ان پڑھ تھا تو وہ لندن کیسے پہنچا؟ کیوں گیا؟ اس کو کون لے کے گیا؟ اس کو انہوں نے لندن کیوں پہنچایا؟ وہ لندن کے اندر ان کے جو اپارٹمنٹس ہیں ان ایریاز کے اندر کیوں رہ رہا تھا؟ مشتاق چینی کون تھا؟ تو یہ وہ سوال ہیں کہ جو اس قوم کے یعنی کہ انہوں نے منہ کے اوپر چپیڑ ماری، تھپڑ مارا ہے کہ یہ اس قانون کے اوپر انہوں نے آج یعنی کہ اس کو یعنی کہ اس کا جنازہ نکال دیا۔ آج کے بعد میرے خیال میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو علماء ہیں ان کو یہ فتویٰ جاری کر دینا چاہیے کہ یہ جو چوری ہے، جو ڈاکہ مارتے ہیں، یہ قانون نہیں ہے، قانون نہیں ہے۔ جب ملک کا پرائم منسٹر یعنی آپ نے آپ کو یعنی اس انداز سے بری ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے جو چیز ہے یہ چوری، اللہ اعلان اس کے اوپر اب فرد جرم عائد ہونی تھی۔ یار کوئی خدا کا خوف کرو، جب فرد جرم عائد ہوتی ہے تو وہ سارا یعنی اس کا مطلب کہ اس کیس کے اندر کچھ ہے، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں تھا کہ اس کیس کے اندر یہ بہت تگڑا کیس تھا، بہت جاندار کیس تھا، اس کے اندر شہباز شریف نے واقعی یعنی کنوکٹ ہونا تھا اور یہ حیات اس نے نائل ہونا تھا، لیکن ماشاءاللہ اس کا مشن پورا ہو گیا۔ آج وہ لڈیا ڈال رہا ہے، آج بھنگڑے ڈال رہا ہے، آج وہ جشن منائے گا، آج مٹھائیوں کے ٹوکرے بانٹے جائیں گے، آج وہ مطلب کہ موسیقی کی محفل ہوگی، یعنی کہ خیر ہے ملک کا کیا ہے، 16 ارب روپے ہی ہے نا، وہ کہے گا 16 ارب روپے کوئی نہیں، قوم ہے بیچاری، ٹیکس اس نے دینے ہیں نا، کیا ہے کوئی بات نہیں۔
ہماری یعنی کہ ہماری لائف سٹائل ٹھیک چلے، اور یہ خود ہی بلکہ مزے کی بات، یہ شہباز شریف آن فلور اس نے کیا کہا تھا، وہ میرا باپ تو غریب کسان ہے، مزدور ہے، بیچارہ غریب ہے، لاچار ہے، تو یہ 16 ارب روپے کہاں سے آئے بھائی؟ یہ شوگر مل پھر کدھر سے لگی؟ یہ لندن کے اندر جو آپ کے لائف سٹائل ہے یہ کدھر سے آیا؟ یہ تو بتا دو پھر، آپ خود کہہ رہے ہو نا کہ آپ نے اسمبلی فلور پہ کہا بڑے بھائی کی طرح کہ یہ میرے والد صاحب یعنی یہ غریب آدمی تھے نا، وہ ایک کسان تھے، تو یہ بتاؤ کہ پھر یہ 16 ارب اور یہ شوگر مل کیسے لگی؟ آپ کے پولیٹکس میں آنے سے پہلے اثاثے کیا تھے، اور آپ پولیٹکس کے آنے کے بعد کیا یہ شوگر مل آپ کی پولیٹکس میں آنے سے پہلے کی ہے؟ یہ قوم کو بتاؤ نا پھر، اپنے آپ کو خامیہ اور کہتا ہے کہ میری ایک دھلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو مجھے یعنی قبر سے نکال کے الٹا لٹکا دو۔ او بھائی آپ سچ کہتے ہو، آپ نے دھیلے کی کرپشن تو کی نہیں ہے، یہ تو اربوں کی ہے، یہ اربوں کی ہے، دھیلے کی ہے ہی نہیں۔ آپ سچ کہہ رہے ہو، دھیلے کی واقعی آپ نے کرپشن نہیں کی، آپ سچ بول رہے ہو، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تو جو ان لوگوں نے قوم کے ساتھ جو مذاق کرنا تھا نا کر لیا، اب خدا کے لیے اس قوم کا جان چھوڑیں، لے جائیں یار، خدا لے جائیں، خیر ہے، یہ 16 ارب روپے یہ بیچاری جس انداز سے قوم پہلے اتنی مشکل اور یعنی مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہے، وہ یہ بھی بیچاری برداشت کر لے گی، لیکن خدا کے لیے ان کی آپ جان تو چھوڑ دو۔ آپ نے تو اپنا لائف سٹائل امپروو کر لیا، اس قوم کے اوپر آپ رحم کھاؤ، ان سیلاب متاثرین اور ان بلکتے ہوئے بچوں پہ جو ابھی سردی آ رہی ہے ان کے اوپر رحم کھاؤ، ان کی کچھ داد رسی کرو اگر کر سکتے ہو، ورنہ خدا کی یہ یاد رکھو یہاں پہ آپ نے کچھ چند پیسے یعنی کہ ہضم کر لیے ہیں، یہ اربوں روپے آپ نے جو ہے یہ ہضم تو کر لیں گے، لیکن یہ یاد رکھو کہ اگلا جان بہت امپورٹنٹ ہے، وہاں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا جو آپ کہتے ہو، وہاں ایکچولی آپ کو پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا، تب آپ کی آنکھیں آسمان کو چھوئیں گی، تب آپ کی دن میں آپ کو تارے نظر آئیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہوتی ہے، کیا حساب ہوتا ہے اور کیا قانون ہوتا ہے۔ اور لہذا خدا کے لیے ابھی بھی ٹائم ہے، سدھر جاؤ اور اس قوم کے لیے کچھ کر جاؤ، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آخر میں پلیز چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔